अहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ काना बादी नबिय्यन लकाना उमर। फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो आप यकम मुहर्रमुल हराम को आपको शहीद कर दिया गया। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो आप खलीफा सानी हैं, इस्लाम के दूसरे खलीफा हैं, अमीरुल मुमिनीन हैं। हज़रत उमर वो हैं जो सारी ज़िंदगी रसूलुल्लाह के साथ रहे, बल्कि आज भी हुजूर के पहलू में हज़रत उमर लेटे हैं। और जब क़यामत के दिन हुजूर अपनी कब्र मुबारक से उठेंगे तो एक साइड पे हज़रत अबू बकर होंगे और दूसरी साइड पे हज़रत उमर फ़ारूक होंगे। ये हज़रत उमर की शान है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुराद रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। हज़रत उमर वो हैं जिनको रसूलुल्लाह ने मांग कर लिया, यानी हज़रत उमर हुजूर की दुआ का समर हैं, हुजूर की दुआ का नतीजा हैं। एक दिन रसूलुल्लाह ने दुआ मांगी। रसूलुल्लाह ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, ए अल्लाह अमर बिन हशाम के ज़रिए या उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए इस्लाम को पावर अता फरमा, इस्लाम को दबदबा अता फरमा, इस्लाम को तरक्की अता फरमा। रवायत में आता है कि हुजूर की ये दुआ हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के हक़ में कबूल हुई और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब वो 40वें मुसलमान थे जो दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके इस्लाम लाने का जो वाक़या है ये बड़ा ही दिलचस्प है। एक दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर से निकले इस्लाम के बानी का चिराग बुझाने के लिए। रास्ते में एक शख्स मिल गया, कहने लगा उमर आप कहाँ जा रहे हो इतने गुस्से की हालत में? तो उमर कहने लगे कि मैं तो बानी इस्लाम का चिराग आज बुझा के दम लूँगा, आज मैं उनको शहीद करने जा रहा हूँ। तो वो शख्स अर्ज़ करने लगा उमर उनको बाद में शहीद करना, पहले अपने घर की खबर लो। तुम्हारी बहन और तुम्हारा बहनोई वो दोनों दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए हैं, जिनका तुम चिराग बुझाने जा रहे हो उनका कलमा तुम्हारी बहन ने भी पढ़ लिया है, तुम्हारे बहनोई भी ने भी पढ़ लिया है। उमर और ज़्यादा गुस्से में आ गए, फ़ौरन अपनी बहन के घर गए, उनके दरवाज़े को खटखटाया बड़े गुस्से के साथ। बहन समझ गई कि आज उमर इतने गुस्से में है, तो लगता है उमर को खबर हो गई कि आज मेरी बहन भी ईमान लेकर आई है। तो बहन ने अपने शोहर को कहा कि तुम छुप जाओ और मैं उनको देखती हूँ। उन्होंने दरवाज़ा खोला। जो ही दरवाज़ा खोला तो उमर ने पहला थप्पड़ रसीद कर दिया। अच्छा, क्या तुमने अपने बुतों से बेवफाई कर ली है? तुम भी अपने दीन से मुनहरिफ हो गए हो? तो वो कहने लगी हाँ उमर, मैंने भी इस्लाम को कबूल कर लिया है। इनको और ज़्यादा गुस्सा आया। इन्होंने अपनी बहन को इतना मारा, इतनी ज़ोर से मारा कि खुद थक गए। आपकी बहन बोली, कहने लगी ए उमर अगर तुम ख़त्ताब के बेटे हो तो मैं भी ख़त्ताब की बेटी हूँ। मैंने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है, अब मैं रसूलुल्लाह के दीन को कभी नहीं छोड़ सकती हूँ। आपने जब इस सरशारी को देखा ना और इस जज्बे को देखा तो हज़रत उमर कहने लगे कि मुझे ये बताओ कि मेरे आने से पहले तुम कुछ पढ़ रही थी, मुझे भी वो सुनाओ। तो आपकी बहन कहने लगी कैसे तो नहीं सुनाऊंगी, पहले तुम्हें पाक साफ़ होना पड़ेगा। वो कलाम बड़ा पाक है, बड़ा साफ़ सुथरा है, उसको अगर सुनना हो, उसको पढ़ना हो तो पहले साफ़ होना पड़ता है। पहले तुम जाके गुस्ल करके आओ, फिर उसके बाद मैं तुम्हें कुरान सुनाऊंगी, फिर उसके बाद मैं तुम्हें अल्लाह का कलाम सुनाऊंगी। हज़रत उमर गए पाक साफ़ होने के लिए। लिखने वाले लिखते हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज से लिखते हैं। क्या किसी ने खूबसूरत जुमला कहा कि हज़रत उमर अपने आप को साफ़ कर रहे थे, हज़रत उमर अपने आप को धो रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला उनके दिल की मैल कुचैल को धो रहा था। वो अपने आप को, अपने जिस्म को साफ़ कर रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला उमर के दिल को साफ़ कर रहा था। फिर बहन ने कुरान पढ़ा और हज़रत उमर ने सुना। जूँ बहन पढ़ रही थी हज़रत उमर की आंखों से आंसू आते जा रहे थे। यहाँ पे अल्लामा इकबाल ने एक बड़ी खूबसूरत बात बयान की। अल्लामा इकबाल कहते हैं ए मेरी बहन, अगर तू बहन हो के कुरान पढ़ती है तो उमर जैसा शख्स इस्लाम में दाखिल हो जाता है, और अगर तू माँ हो के कुरान पढ़ती है तो फिर बेटा नेज़े की नोक पे भी कुरान सुनाता है।
تو پھر بیٹا نیزے کی نوک پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ جب بہن نے قرآن پڑھا تو عمر کا دل بدل گیا۔ عمر کہنے لگے اے میری بہن، تم جس نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی ہو، مجھے بھی اس نبی کے پاس لے چلو، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ پھر بہن حضرت عمر اور آپ کا بہنوئی، یہ 3 لوگوں کا قافلہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضور علیہ السلام کے صحابی باہر کھڑے تھے، جب عمر کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ کہنے لگے آج اگر عمر کا ارادہ اچھا ہوا تو ہم اس کا اچھے طریقے سے استقبال کریں گے، لیکن اگر عمر کا ارادہ اچھا نہ ہوا تو ہم اسی کی تلوار کے ساتھ عمر کا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ، آج عمر کا راستہ چھوڑ دو، عمر خود نہیں آ رہا، عمر کو میرے رب نے بلایا ہے۔ آج عمر بلایا گیا ہے، عمر خود نہیں آ رہا۔ پھر عمر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ نے جب آپ کو دیکھا تو فرمایا عمر، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ؟ تو حضرت عمر رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اب وہ وقت آ گیا ہے، میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اور پھر آپ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اور جب آپ مسلمان ہوئے، مسلمانوں کو اتنی خوشی ہوئی کہ خوشی کی حالت میں مسلمانوں نے نعرہ تکبیر کو بلند کیا، اور تکبیر کے نعروں کے ساتھ پورا مکہ گونج اٹھا۔ حضرت عمر کا اسلام لانا اسلام کی قوت کا سبب بنا، اسلام کے دبدبے کا سبب بنا، اسلام کے عروج اور اسلام کی بلندی کا سبب بنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں، وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو رسول اللہ نے فرمایا عمر وہ ہے جو باطل کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت اسود بن سری کہتے ہیں میں ایک دن رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر تھا، تو میں نے حضور سے عرض کی حضور میں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ہے اور میں نے آپ کی بھی نعت لکھی ہے، تو اگر آپ فرمائیں تو میں آپ کی نعت اللہ کی حمد و ثنا نہ بیان کر دوں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں اسود بن سری تم مجھے بیان کرو۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب بیان کرنا شروع کیا تو میں ابھی بیان کر ہی رہا تھا کہ حضرت عمر آ گئے۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضرت عمر، تو حضور نے جب حضرت عمر کو دیکھا تو فرمایا اے اسود بن سری تم خاموش ہو جاؤ، پہلے مجھے عمر کی بات سننے دو۔ حضور حضرت عمر کی بات سننے لگے، انہوں نے کوئی بات کہی، بات کرنے کے بعد جب وہ واپس چلے گئے تو رسول اللہ نے پھر فرمایا حضرت اسود بن سری سے، فرمایا اسود بن سری اب تم شروع کرو۔ حضرت اسود بن سری نے اپنی بات کو شروع کیا جہاں سے وہ پڑھ رہے تھے۔ اب تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حضرت عمر پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ نے پھر حضرت اسود بن سری کو فرمایا اسود بن سری تم خاموش ہو جاؤ۔ حضرت اسود بن سری خاموش ہو گئے۔ رسول اللہ نے حضرت عمر کی بات سنی، جب وہ چلے گئے اسود بن سری عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا تھا، میں آپ کی نعت پڑھ رہا تھا، آپ کی توصیف کر رہا تھا، عمر 2 مرتبہ آئے اور دونوں مرتبہ پہ آپ نے مجھے چپ کروا دیا، خاموش کروا دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا اسود بن سری میں نے تمہیں خاموش اس لیے کروایا کہ میرے پاس وہ شخص آیا تھا جس کی فضیلت یہ ہے، جس کی شان یہ ہے، جس کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جو باطل کو پسند نہیں کرتا ہے، جو کفر کو پسند نہیں کرتا ہے، اس لیے میں نے تمہیں خاموش کروایا اور پہلے میں نے عمر کی بات سنی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو باطل کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں حضور نے فرمایا پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، فرمایا میری امت کا اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں وہ لوگ ہوا کرتے تھے جو اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، جو اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، جن کی باتیں اپنے رب سے ہوا کرتی تھیں۔ حضور نے فرمایا اگر اس امت میں کوئی وہ بندہ تم دیکھنا چاہتے ہو، فرمایا اگر اس امت میں تم کوئی ایسا بندہ دیکھنا چاہتے ہو جو اللہ سے کلام کرے، ہم کلام ہو اللہ سے، تو فرمایا پھر تم عمر کو دیکھ لو، عمر وہ بندہ ہے جو اللہ سے کلام کر سکتا ہے۔ اور حضرت عمر کے بارے میں حضور کتنی خوبصورت حدیث، فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اس لیے اب تو کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو فرمایا وہ عمر ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کو رسول اللہ نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، فرمایا ابو بکر بھی جنتی، عمر بھی جنتی، عثمان بھی جنتی اور علی بھی جنتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ صحابہ میں شامل ہیں۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دنیا میں ہی دے دی تھی،
اور ان صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ حضرت عمر کے بارے میں حضور نے فرمایا حضرت عمر وہ ہیں جو جنت کے چراغ ہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ عمر وہ ہیں جن کی وجہ سے جنت روشن ہے، حضرت عمر وہ ہیں جن کی وجہ سے جنت چمک رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی رائے اللہ کے کلام کے ساتھ موافقت کرتی تھی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ 3 مقامات پر اللہ نے میری رائے کی موافقت کی۔ پہلے نمبر پہ جب میں نے رسول اللہ سے عرض کی کہ حضور مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت آیت کا نزول فرمایا۔ پھر جب میں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آپ اپنی ازواج کو پردے کا حکم دیں، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری رائے کی موافقت کی۔ اور جب میں نے اس ازواج سے کہا کہ اگر تم رسول اللہ کے ساتھ نہیں رہو گی تو رسول اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بہتر ازواج عطا فرمائے گا، تو میری اس بات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کا نزول کیا۔ تو کتنی شان کی بات ہے، کتنی فضیلت کی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر حق بولتا تھا۔ حضور نے فرمایا میرا عمر وہ ہے جس کی زبان پر حق بولتا ہے، یعنی عمر کی زبان بولتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو نازل فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں حضور نے فرمایا عمر وہ ہے جس کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا ہے، عمر کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک دن حضرت جبرائیل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نے پوچھا، فرمایا جبرائیل میرے عمر کی فضیلت تم کتنے سالوں میں بیان کرو گے؟ تو حضرت جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ حضرت نوح کی عمر تھی 950 سال، 950 سال اگر کسی کو عمر دے دی جائے تو فرمایا اتنی عمر میں بھی کوئی عمر کی فضیلت کو بیان نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت عمر کی یہ شان تھی، حضرت عمر کی یہ فضیلت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بصمیم قلب یہ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے اسلاف کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں حضرت عمر کی سیرت پر عمل کرنے والا وہی غیرت مند حکمران، وہی نڈر حکمران نصیب فرمائے۔ اللہ جل شانہ حضرت عمر فاروق کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ کی سیرت طیبہ پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔